ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله المولانا العظيم. وقال سبحانه وتعالى في عصمة حبيبه صلى الله عليه وسلم إجلالا وإكراما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا نبينا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولها والمهدي ووسطها والمسيح آخرها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عزیزان محترم، حاضرین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے: جو کوئی نیک عمل کرے وہ مرد ہو یا عورت، اور حالت ایمان کی ہو، حالت ایمانی میں اعمال صالحہ کریں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہمیں انہیں پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت سے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ امت ایسی امت ہے کہ جس کے شروع میں میں ہوں، اور جس کے درمیان میں حضرت مہدی ہیں، اور جس کے اخیر میں حضرت عیسیٰ ہیں۔ اس امت کے رہنما ہیں، اس امت کے رہبر ہیں، اس امت کے یہ محافظ ہیں۔ یہ امت کیسے ہلاکت میں جا سکتی ہے؟ عزیزان محترم، یہ حدیث کے راوی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد سیدنا امام باقر سے اور وہ اپنے والد امام زین العابدین سے اس حدیث کو انہوں نے سنا۔ اس حدیث کا ایک حصہ اور ہے کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی مثال ایسی ہے جیسے بارش، یعنی بارش سے فائدہ ہی ہوتا ہے۔ اور کہا گیا کہ اس کا پہلا حصہ بہتر ہے کہ بعد والا حصہ بہتر ہے، تو سب کچھ بہتر ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی مثال ایسی ہے جیسے باغ، جس سے لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں، جس سے پھل کھاتے ہیں، جس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور باغ اپنا کام انجام دیتے رہتا ہے کہ وہ پھل دیتا رہتا ہے، اور آنے والے آتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، اس سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں۔ تو میرے حال بتلانا جا رہا ہے کہ میری امت خیر والی امت ہے، یعنی نفع بخش امت ہے، فائدہ مند ہے، کہ میری امت جو ہے نقصان دہ نہیں ہے، بلکہ میری امت فائدہ پہنچانے والی ہے۔ تو میرے حال عزیزان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ میری امت کیسے ہلاکت میں جا سکتی ہے، کیسے ہلاک ہو سکتی ہے، میری امت کیسے برباد ہو سکتی ہے، میری امت کیسے خسارے میں آ سکتی ہے، جبکہ اس کے رہنما سب سے پہلے میں ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیمات فرمائی امت کے لیے کہ اگر وہ امت ان تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائے تو کبھی وہ
گمراہ نہیں ہو سکتی، کبھی وہ بھٹک نہیں سکتی، کبھی وہ ذلیل و خوار نہیں ہو سکتی، کبھی وہ امت ہلاک نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انتظامات فرمائے کہ آپ کے بعد آپ کے صحابہ اور صالحین نے اس کا بیڑا اٹھایا، اور پھر فرمایا کہ وقت ایسا آئے گا کہ میری امت کے درمیان ایک رہنما ہوں گے، ایک رہبر ہوں گے، وہ حضرت مہدی علیہ السلام کے نام سے جانے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اس امت کے اخیر میں وہ رہنما کی شکل میں جو ہوں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ہوں گے۔ آج جو ہے عزیزان محترم ایک لمبا عرصہ گزر گیا، 14 صدیاں گزر گئی، مگر آج بعض علاقوں میں بعض لوگوں نے کہا کہ مہدی آ گئے ہیں، امام مہدی آ گئے ہیں۔ وہ مہدی نہیں ہوتے، کذاب ہیں جن کو لوگ کسی کو اپنا مہدی بنا دے رہے ہیں۔ بعض علاقے ہیں جہاں یہ لوگ جو ہے اس طرح کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم علماء حق، علماء ربانین، ساری دنیا بھر کے علماء اس کی تائید کریں گے کہ ہاں یہی امام مہدی ہیں۔ اس طرح کی کوئی بات ابھی نہیں ہے، جب آئیں گے تو اس کا چرچا ہوگا ساری امت میں، امت کے سارے علماء اس کو عوام تک پہنچائیں گے کہ یہ امام مہدی ہیں۔ پھر امام مہدی اور بتایا گیا کہ امام مہدی اور امام عیسیٰ کا ایک زمان، حضرت عیسیٰ کا ایک زمان ہوگا۔ حضرت عیسیٰ آسمانوں پر اٹھائے گئے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن پاک نے فرمایا رفعہ اللہ، اللہ نے آپ کو آسمانوں میں اٹھا لیا، قرآن کا حکم ہے۔ پھر اس کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو آخری زمانے میں مبعوث فرمائیں گے، بھیجیں گے۔ حضرت عیسیٰ آئیں گے، اب نبی بن کر کے نہیں آئیں گے، کیونکہ ہمارے نبی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ عیسیٰ آئے، پہلی مرتبہ دنیا میں پیدا ہوئے، وہ نبی، اٹھائے گئے نبی، مگر جب آسمانوں سے زمین پر پھر بھیجے جائیں گے، مبعوث کیے جائیں گے، جب وہ نبی نہیں ہوں گے بلکہ مصطفیٰ کے امتی ہوں گے۔ یہ شرف حضرت عیسائی کو ہے کہ ایک زمانہ نبوت کا ہے، ایک زمانہ امام الانبیاء کی امت کا ہے۔ تو عیسائی محترم دونوں کا ایک زمانہ ہوگا، پھر زمانہ ایک ہوگا، تو پھر آپ کو وسط میں، آپ کو آخر میں کیوں کہا گیا؟ تو علماء نے بیان کیا کہ حضرت مہدی کا وصال پہلے ہوگا، زمانہ ایک ہوگا مگر امام مہدی کا زمانہ وصال پہلے ہوگا، اس نسبت سے حضرت امام مہدی درمیان کے ہیں، اور اخیر میں حضرت عیسیٰ جو فرمایا حضرت عیسیٰ کا وصال بعد میں ہے۔ تو عزیزان محترم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے مضبوط انتظام کیے ہیں اپنی امت کی ہدایت کے لیے کہ میری امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے، میری امت کیسے برباد ہو سکتی ہے، کیسے ہلاک ہو سکتی ہے، جبکہ اس امت کے نگران، اس امت کے رہنما ایسے ہیں۔ اتنے نگرانی کے بعد، اتنی رہنمائی کے بعد اس امت کی بھی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بھی اس کا لحاظ کرے۔ ہم پر بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم بھی ہلاکت سے بچیں۔ ایک چرواہا بکریاں چراتا ہے، وہ بکریوں کو ہانکتا ہے، ادھر ادھر ہوتی ہیں تو ہانکتا ہے، مگر بکریوں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہمارے آقا جب ہمیں ہانک رہا ہے تو ہم جھنڈ میں ایک ساتھ رہیں، بجائے اس کے کہ وہ اپنی شراب پہ اتر کر کے وہ کہا کہ نہیں میں ہٹ کے ادھر سے ادھر چلے جاتا ہوں، ادھر سے ادھر چلے جاتا ہوں، تو پھر اس کی ہلاکت ہے، اس کی بربادی ہے۔ تو اس امت کے رہنما، اس امت کے رہبر ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ میری امت ہلاک نہیں ہو سکتی، ایک ایسے ہلاک ہو کہ جبکہ اس کے رہنما ایسے ہیں کہ میں پہلے ہوں، مہدی ہیں، عیسیٰ ہیں، جب امت میری ہلاک کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر بھی وہ امت اگر ادھر ادھر جانے لگے تو پھر اس کے لیے ہلاکت ہی ہوگی، ورنہ تعلیمات مصطفیٰ یہی ہیں کہ وہ اگر اس کو اپناتے ہیں، اس کو اپناتے ہیں تو کبھی اسے وہ ہلاکت میں نہیں پڑے گا۔ عزیزان محترم اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے لوگو تم اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو
اس آگ سے بچاؤ، اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن پتھر ہیں، جس کا ایندھن ہم جب آگ لگاتے ہیں تو کس پہ آگ لگاتے ہیں؟ پتھر سے آگ لگاتے ہیں کیا؟ پتھر پہ آگ لگا کے پتھر سے آگ سے لگتی نہیں، بلکہ ہم لکڑی جلاتے ہیں تو آگ سے لگتی ہے۔ وہ آگ ایسی ہے جس سے پتھر، جس کا ایندھن ہے دردناک، وہ بھیانک، وہ آگ سے فرمایا کہ تم خود بھی بچو، وہ آگ جہنم کی آگ ہے۔ فرمایا کہ تم جو ہے ایسا نہیں ہو سکتا، کوشش کر رہے ہیں نہیں ہو سکتا تو تم اللہ سے دعا کر لینا۔ اللہ نے ہمیں دعا سکھائی، کیا دعا سکھائی؟ ہم دعا کرتے ہیں ہمیشہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا کی ساری بھلائیاں عطا کر۔ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کیا مانے؟ اے اللہ ہمیں دنیا کی ساری بھلائیاں عطا کر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر بندہ کچھ نہیں مانگا، یہ دے وہ دے وہ دے وہ دے فلاں 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 سب دنیا کے سب مانگنے سے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو اللہ جانتا ہے کہ دنیا کی اچھائی اسے کیا چاہیے وہ نواز دیتا ہے۔ یعنی دنیا کی اچھائیاں ہی مانگ لیا، مجھے اولاد دے، رزق دے، روزی دے، فلاں دے، گھر دے، دار دے، بار دے، یہ دے وہ دے، نہیں، ربنا آتنا جامع دعا ہے، کل ساری بھلائیاں اس کے اندر ہیں۔ خود قرآن سکھا رہا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ مجھے دنیا کی ساری بھلائیاں، دنیا کی ساری اچھائیاں، دنیا کی ساری نعمتیں مجھے دے، اور فی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی ساری اچھائیاں، آخرت کی ساری بھلائیاں، آخرت کی ساری نعمتیں مجھے دے۔ کتنی جامع دعا ہے، یعنی ایک جملے میں ہم، ایک سینٹنس میں ہم ساری دنیا اور آخرت کو اللہ سے مانگ لیا۔ اے اللہ مجھے روزی دے، رزق دے، کمائی میں برکت دے، دکان میں برکت دے، مکان میں برکت دے، گھر میں اولاد میں برکت دے، صحت دے، تندرستی دے، بیماری سے بچا، فلاں کر، یہ کر، وہ کر، سو ہزار الگ الگ دعا ہم مانگ رہے ہیں، مگر ایک جامع دعا کیا ہے؟ کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ساری دنیا کی ساری بھلائیاں اور آخرت کی ساری بھلائیاں مجھے دے، وقنا عذاب النار۔ پھر ہم کہتے ہیں وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں نار سے، دوزخ سے ہمیں بچا۔ دعا تو کرتے ہیں وقنا عذاب النار، کون نہیں کرتے دعا؟ دوزخ سے بچنے کی کون دعا نہیں کرتے؟ سبھی دعا کرتے ہیں۔ جنت کون طلب نہیں کرتے؟ سبھی کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، ہر بھلائی مانگتے ہیں، ہر شر سے حفاظت چاہتے ہیں، دعا مانگتے ہیں۔ اللہ نے دعا سکھائی کہ دعا کر بندے، دعا تو کیا مگر دعا قبول ہوئی نہیں ہوئی، ہماری دعا قبول ہوئی نہیں ہوئی۔ تو اللہ سے کہے مولا تو نے دعا تو کرنے کے لیے کہا، ہم نے دعا کیا مگر دعا قبول ہوئی نہیں ہوئی، ہمیں پتہ کیسا چلے، ہمیں معلوم کیسے ہو کہ ہماری دعا قبول ہوئی یا کہ نہیں ہوئی؟ تو جب مولا کی بارگاہ میں ہم عرض کرتے ہیں تو مولا فرماتا ہے کہ بندے اب جا میرے محبوب کے پاس، میرے محبوب کے پاس جا، اس سے پوچھ لے، وہ بتا دے گا کہ کون سی دعا تیری قبول ہے، کون سی تیری قبول نہیں ہے، تیری دعا کب قبول ہوتی ہے، تیری دعا کب قبول نہیں ہوتی، میرا محبوب تجھے بتا دے گا۔ میں نے تو دعا کرنے کا تجھے طریقہ سکھا دیا، مانگنے کا طریقہ سکھا دیا، اب کہا کہ وہ قبول ہے نہیں ہے، وہ کب کیسے قبول ہوتی ہے، وہ کب قبول ہوتی ہے، میرے مصطفیٰ تجھے بتاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، رب نے ہمیں دعا سکھائی، ہم نے رب سے دعا مانگا ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ دنیا کی ساری بھلائیاں دے، آخرت کی ساری بھلائیاں دے، ہمیں دوزخ سے بچا، ہمیں یہ دے وہ دے، ہم نے دعا کی ہے، ہم نے اللہ سے مانگا ہے، یہ مانگا وہ مانگا، سب مانگا ہے، دنیا کے حوالے سے مانگا، آخرت کے حوالے سے ہم نے بہت کچھ مانگا ہے، مصطفیٰ میں نہیں معلوم کہ دعا ہماری قبول ہوئی کہ نہ ہوئی ہے، مگر مولا نے ہمیں
تمہارے در پر بھیجا ہے، بتائیں کہ ہماری دعا قبول کب ہوتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے، اے میرے امتی، دعا اسی وقت قبول ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو، عام انسانوں کو بھی وہی پیغام دیا ہے جو پیغام اللہ نے رسولوں کو دیا ہے۔ کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ فرماتا ہے کہ اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے، پاکیزہ چیز کا حکم دیتا ہے، پاکیزگی کا حکم دیتا ہے، پاکیزے کو اپنانے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پاکیزگی ایسی ہے، فرمایا کہ وہ نصف ایمان ہے۔ اور اللہ نے اپنے رسولوں کو ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اے میرے رسولوں، اے میرے نبیوں، اے میرے چنندہ بندوں، جن کو میں نے اپنا رسول بنا کر، اپنا نبی بنا کر کے بھیجا ہوں، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، پاک چیزوں کو کھاؤ، واعملوا صالحا، اور پاک کھاؤ، نیک عمل کرو، پاک کھاؤ، نیک عمل کرو۔ اور جو رسولوں کو حکم دیا وہی اللہ نے حکم امتیوں کو دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے ایمان والو پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ اور اعمال صالحہ کرو۔ اب پاکیزہ چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو چیز کی پاکیزگی اس کی ظاہری طہارت ہے، اس کی ظاہری طہارت ہے، یعنی شریعت نے جس کو پاکیزہ کہا ہے ان چیزوں کو کھاؤ، جن کو ناپاک کہا ہے ان سے بچے رہو، جن چیزوں کو حلال کہا ہے ان کو کھاؤ، انڈا کھاؤ، مرغی کھاؤ، بکرا کھاؤ، گائے کھاؤ، جو حلال کیے ہیں ان کو کھاؤ، کتا نہ کھاؤ، خنزیر نہ کھاؤ، گدھا نہ کھاؤ، جو حرام کی کر دیے گئے وہ نہ کھاؤ، شربت پیو، جوس پیو، چائے پیو، اور جو حلال مشروب شریعت نے مقرر کی اس کو پیو، شراب نہ پیو، گاجا نہ پیو، افیم نہ پیو، فلاں نہ پیو، جو حرام کر دیے اس کو نہ پیو، جو حلال ہے ان کو پیو۔ یعنی جو پاکیزہ ہیں، جو پاک ہیں، ان کو اپناؤ، ان کو کھاؤ، جو کھانے والی چیزیں پاکیزہ کو کھاؤ، جو پاکیزہ ہیں پینے والی چیزیں ان کو پیو، جو ناپاک ہیں ان کو نہ کھاؤ نہ پیو۔ یہ ایک اور معنی کہ تم جو کھاتے پیتے ہو وہ کھانا و پینا کیا حلال طریقے کا ہے، کیا وہ حرام طریقے کا ہے۔ ایک پاکیزگی یہ ہے، 11ویں شریف کا بکرا لائے، 12ویں شریف کا بکرا لائے، بسم اللہ اللہ اکبر، ان کو کھانے پکا کو کھلائے پلائے، کھائے پیے ماشاءاللہ۔ ارے بھئی یہ پاکیزہ، ارے فاتحہ کا اشارہ ہے، اب وہ ہے تو ادھر آگے تو چھوڑ ڈالا ان کو، وہ تو بولتے ہوں یہ ہے وہ ہے، چلو عقیقہ کرو، عقیقے کا کون نہیں بولے گا بھائی، عقیقے کا بکرا، ایک پاکیزہ بھی عقیقے کا، ارے بھائی عقیقے کا بکرا جو کاٹ رہا ہے یہ کن پیسوں کا عقیقہ تو کر رہا ہے؟ یہ جو تو کھا رہا ہے کن پیسوں کا کھا رہا ہے؟ وہ مال پاکیزہ ہے کہ نہیں ہے؟ چیز تو پاکیزہ ہے، بکرا ہے، اچھا کلین کر کو پکائے کھائے، اللہ کے نام سے کاٹے، سب کچھ ہے، پاکیزہ ہے، مگر ان چیزوں کو جو خریدا ہے کہ وہ پاکیزہ ہے کہ نہیں ہے؟
فرما رہے ہیں کلوا من الطیبات، پاکیزہ پاک چیزوں کو کھاؤ، جو حلال ہے، جس کو حلال طریقے سے کمایا گیا ہے وہ پاک ہے، جو حرام طریقے سے کمایا گیا ہے اسے کتنا بھی دو تمہیں وہ ناپاکی ناپاک ہے، اس سے تم کچھ بھی خرید لو وہ ناپاکی ناپاک ہے۔ تو ایک شریعت نے جن اشیاء کو، جن چیزوں کو پاک فرمایا ہے وہ پاک کھاؤ، جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان کو نہ کھاؤ۔ ایک وہ ایسی روزی جو صحیح طریقے سے کمائی گئی ہے، حلال طریقے سے کمائی گئی ہے، ان سے کھاؤ۔ تو اصل مقصد اس آیت پاک میں یہی ہے، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، اے میرے رسولو پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ۔ ایمان والوں کو بھی اللہ نے وہی حکم دیا، کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، اے ایمان والوں پاکیزہ چیز کھاؤ، حلال چیز کھاؤ، حلال طریقے سے کماؤ، اگرچہ کہ تمہارا لقمہ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ہم حرام لقمے سے کھائیں گے تو عزیزان محترم ہم کتنا بھی دعا کریں گے مقبول ہوگی نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دعا قبول اسی وقت ہوگی تمہارے منہ میں لقمہ پاکیزہ پڑے گا، تمہارے منہ میں لقمہ پاکیزہ پڑے گا۔ اللہ نے دعا سکھائی، دعا ہم نے کی، مقبول کیسے ہو، وہ دعا کیسے مقبول ہو، وہ دعا کب مقبول ہوتی ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں معلوم ہوگا۔ تو نبی نے فرمایا کہ تمہاری دعا اسی وقت قبول ہوگی جو تمہارا لقمہ حلال کا ہوگا، تمہاری دعا مقبول ہوگی، تمہاری عبادت مقبول ہوگی، عبادتوں میں حلاوت آئے گی، عبادتوں میں لطف آئے گا، عبادتوں میں مزہ آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا شخص جو مسافر ہے، جس کے کپڑے گردآلود ہیں، سر کے بال دھول سے اڑے ہیں، بڑا مجبور نظر آتا ہے، وہ دعا کرتا ہے یا رب یا رب یا رب یا رب، وہ دعا کر رہا ہے، گڑگڑا رہا ہے۔ لوگ دیکھ کے کہتے ہیں کہ اللہ اس کی نہ سنے تو اور کس کی سنے گا۔ اور نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس کی نہ سنی جائے گی، اس کی نہ سنی جائے گی۔ فرمایا اس لیے نہیں سنی جائے گی، بظاہر تو اس کی حیات و حرکت، بظاہر اس کی صورت، اس کا حلیہ تو یہ بتا رہا ہے، اس کی حرکت تو یہ بتا رہی ہے کہ رب اس کی سنے گا، مگر اس کی نہیں سنے گا اس لیے کہ اس کا لقمہ حلال کا نہیں بلکہ اس کا لقمہ حرام کا ہے۔ ایک بادشاہ نے زمانے کے نامور علماء کو بلایا، نامور صاحبوں کو بلایا، بہترین دعوت کی، وہ ایسی دعوت، واہ پرتکلف دعوت، بادشاہ کی دعوت۔ سب خوشی خوشی بادشاہ کے گھر، مگر بعض ایسے بھی ہوتے ہیں اللہ والے اس کے در پر نہیں جاتے، اس کے دنیا دار بادشاہ کے در پر کبھی نہیں جاتے۔ کئی ایسے صالحین اللہ والے بھی ہوتے ہیں، کچھ ایسے علماء بھی ہوتے ہیں، کبھی ایسوں کے در پر نہیں جاتے۔ کبھی وہ ان کے در پر آتا ہے تو بعض ایسے ہوتے ہیں لے لیتے ہیں اپنے در پر وہ بادشاہوں کو، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس کو مجھ سے کیا نسبت ہے، مجھ کو اس سے کیا کام، اس کو مجھ سے کیا کام ہے، ضرورت نہیں ہے ہمیں، نہ اسے میں نہ ملنے جاؤں نہ وہ مجھے ملنے آئے، اس کا راستہ یہ الگ ہے، ہمارا راستہ یہ الگ ہے۔ اور کچھ ایسے نہیں بلکہ ہر زمانے میں اکثر ہوتے ہیں، جیسے ہی بلائے حضرت کو بلا رہے چلو صاحب کیا کہتے ہیں بلک یہ مستعوت ہے کہتے سب چلو بھاگے، صاحبہ میں بھاگے، مولیہ میں بھاگے، کھائے کیا صاحب الحمدللہ کھائے، انہیں کائی کو بلایا، کیا مقصد کی خاطر بلایا، سبھی نے معلوم سب گئے کھائے پیٹ بھر الحمدللہ رشوی بہتری تھے۔ تو بادشاہ نے چن کو سب کو بلایا، کھلایا پلایا، روانہ کر دیا، ہدیے تحفے دے کر بھیج دیا، خوش ہو کر چلے گئے۔ بادشاہ ظلم کرنے لگا، رعایا پر ظلم کرنے لگا، لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت،
تو کہا کہ ارے میں پہلے انتظام کر دیا ہوں اس کا پہلے ہی ہم نے انتظام کر دیا ہے. وہ سارے جو بڑے بڑے جو بولتے ہیں سب کو پہلے بلا کو کیا کھلانا کیا کو منہ مچتا رہا ان کا ویسا. تو جو لقمے کھائے جاتے ہیں یہ لقمے جانے کے بعد جب گڑگڑایا بھی جاتا ہے تو سنا نہیں جاتا. سنا نہیں جاتا. سنا اس وقت جاتا ہے کہ ہمارا لقمہ حلال کا ہو, ہمارا لقمہ پاک ہو, ہمارا لقمہ پاکیزہ ہو. وہ اگرچہ کہ معمولی ہی ہو, حقیر سا ہو. عزیزان محترم, یہ زندگی, یہ دنیا, یہ مختصر سی زندگی ہماری 40 50 60 70 80 سال ختم. اس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے, اس زندگی میں ہم اچھا جینے کے لیے, لائف اچھی مینٹین کرنے کے لیے, اچھا کھانا, اچھا کپڑا, اچھا گھر, اچھی زندگی, اچھی سواری, اچھا یہ اچھا یہ کتنے دن کی اچھے کی زندگی ہے, وہی 40 50 60 70 80 سال ختم ہو گیا, پھر اس کے بعد کچھ نہیں ہے. ہمارا نام کبھی کبھی لیا جائے گا ورنہ تو نام بھول ہی جاتے ہیں. پوتے کو دادا کا نام آج کہاں یاد رہا؟ اگر بہت مشکل سے دادا کا نام یاد رہ جائے تو پردادا کا نام کون یاد رکھے؟ ہو گیا 30 40 50 سال کے اندر تیرا نام بھی رہا دنیا میں. ایسے تو اہل سنت 3 دن کو زیارت فاتحہ والوں کو جا کے اسے احسان ثواب تو کرتے, 10 دن کو 20 دن کو 40 کو ہوگا ختم, برسی ہو تو کرتے, نہیں تو درست والا دن ختم کرنا ہوگا, اس کا نام مل گیا ختم, اس کے بعد کوئی نام دینے والا نہیں. بھی میں اپنے اولاد کے لیے, میں اپنے بیوی بچوں کے لیے میں نے کیا کیا نہیں کیا, کہاں سے نہیں جمایا بہتر بنانے کے لیے میری زندگی, میرے بچوں کی زندگی. میرے بچوں کو چھوڑنا, میں مرنے کے بعد چھوڑنا, کہاں سے اگر صحیح طریقے سے کما رہا ہے, حلال ذریعے سے تو کما کر کے اپنے بچوں کو جتن کر رہا ہے, ٹھیک ہے. شریعت میں اس کی ممانعت نہیں ہے, اس کی گنجائش ہے, اجازت ہے کہ تم مال دولت جماؤ کماؤ, مگر طریقہ صحیح ہو, طریقہ صحیح ہو, حلال ذریعے سے کمائیں, پاک ذریعے سے کمائیں. اور پھر جب کمائے تو پھر اللہ نے فرمایا کہ تجھے جو دیا گیا ہے وہ تیرا کا ہے, وہ ہم نے دیا ہے, وہ ہم نے دیا ہے, ہم نے تجھے دیا ہے, تیرے پاس امانت دیے ہیں. پھر اس کے بعد جب دیا ہوں تو پھر ایک دن آئے گا, میں پوچھوں گا کہ عبداللہ میں نے تجھے دیا تھا, جس طریقے سے تم نے جمع کیا تھا وہ کہاں سے لایا تھا, وہ بھی دینا سا, کہاں خرچ کیا. پھر جب خرچ کمائی سے پوچھ رہا, خرچ کرنے سے پوچھتا تو پھر میرا کہاں رہا ہوگا؟ میرا نہیں رہا, بلکہ میرے پاس امانت رہی. مگر انسان کہتا ہے کہ میرا ہے. اے بندے تیرا کچھ نہیں ہے, تیرا کیا ہے؟ تیرا بس یہ ہے کہ مصطفیٰ نے فرمایا کہ بندہ تو جمع کرتا ہے, کہتا ہے کہ میرا ہے. مصطفیٰ نے فرمایا بندہ تیرا کچھ نہیں ہے, بس تیرا جو ہے وہ صرف 3 چیزیں تیری ہیں, وہ صرف 3 چیزیں تیری ہیں. فرمایا کیا ہے؟ کہا جو تو کھایا ہے وہ تیرا ہے, جو تو کھا لیا وہ تیرا ہے, جو تو پہنا وہ تیرا ہے, اور جو آگے آخرت کے لیے, اگلی زندگی کے لیے, آنے والی جو دائمی زندگی کے لیے جو جمع کر رہا ہے وہ تیرا ہے, اور جو کچھ ہے وہ تیرا نہیں ہے. بس تیرا نام بدلتے ہی, عبداللہ سے مرحوم ہوتے ہی وہ تیرا رہا, اس پر قابض تیرے بچے ہو گئے, تیری بیوی ہو گئی, تیرے وارثدار اس پر حاوی ہو جاتے ہیں, وہ اس کے مالک ہوتے ہیں. تیرا کچھ نہیں ہے. تیرا کیا ہے؟ جو تو نے پی لیا, جو تو نے کھا لیا, پہن لیا وہ تیرا, اور جو آخرت کے لیے بھیج دیا, آنے والی زندگی کے لیے جو بھیج دیا وہ تیرا ہے. بس وہ تیرا کچھ اب نہیں رہا, وہ سب کچھ ان کا رہ گیا. تو عزیزان محترم یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ بندے جمع کر, مگر اس میں سبھی کا حق ہے, سبھی کا حق ہے. اللہ نے دیا ہے, اللہ نے عطا کیا ہے, اللہ نے نوازا ہے, تو صحیح طریقے سے کمائیں, حلال روزی کمائیں. انسان اس زندگی کو بہتر کرنے کے لیے,
اس زندگی مختصر سی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے نہ جانے کہاں کہاں کس کس انداز سے وہ مال کو جمع کرتا ہے. اس مختصر سی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، جبکہ وہ زندگی دائمی زندگی ہے، وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے. وہ زندگی اس کی بہتر اس وقت ہوگی جب اس کا لقمہ درست ہو، اس کا عمل درست ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو ایک عمل کرے وہ مرد ہو یا عورت ہو، فلنحینہ حیاۃ طیبہ، ہم اسے پاکیزہ زندگی دیتے ہیں، اسے اچھی زندگی دیتے ہیں، اسے اس کی زندگی کو بہتر کر دیتے ہیں. تو انسان محترم، ہم جو ہے اس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، مختصر سی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہم نہ جانے کس کس انداز سے جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ہمارے اسلاف جو ہمارے لیے ایک نمونہ ہیں، وہ کس طرح اس روزی سے جو غلط طریقے سے آئے اس روزی سے بچا کر دیتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو دجانہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ عنہ، آپ کے تعلق سے لکھا گیا کہ آپ جو ہے روزانہ نماز فجر کے بعد جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تھے، حضرت ابو دجانہ وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے. آپ بھی دیکھیے ہمارے صفوں میں اگر کوئی نماز ہونے کے بعد اٹھ گیا تو کیا ہم روز دوسرے دن گیا تھا، یہ کیا نماز پڑھ دعا نکل سے چلا رہے ہیں، لوگوں کو اچھا نہیں معلوم ہوتا. یعنی وہ نماز کے بعد دعا، ہمارے مساجد میں مصافحہ سلام، دعا مصافحہ سلام لیتے ہیں، مصافحہ سلام لیتے ہیں، تو ہم دعا کر جانے کے بعد معیوب نہیں سمجھتے، کیونکہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز اصل ہے. دعا کی عبادت کے بعد دعا کرنا، اور دعا کے بعد اٹھ کے چلے گیا، ایک دن گیا دو دن گیا تو پیچھے دیکھتے تھے کہ گزارا. حضرت ابو دجانہ کا معاملہ بھی ایسی تھا کہ روز جا رہے ہیں اٹھے جا رہے ہیں نماز پڑھتے اٹھ جائے. صحابہ کو اچھا نہیں معلوم، عرض کرنے لگا اللہ کے رسول علیہ السلام، ابو دجانہ کا معاملہ یہ ہے کہ یہ نماز پڑھتے ہی نکل جاتے ہیں، دعا میں شریک نہیں رہتے، سب کے ساتھ شریک نہیں رہتے، یہ معیوب ہے، اچھا نہیں دکھ رہا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم طرف فرماتے ہیں کہ ابو دجانہ تمہارے متعلق تمہارے بھائیوں کا یہ خیال ہے کہ تم اس طرح کی حرکت کرتے ہو جو ناپسندیدہ ہے. تو عرض کرنے لگے ہاں یا رسول اللہ میں ایسے ہی کرتا ہوں، میں چند دنوں سے ایسے ہی کر رہا ہوں، یعنی نماز کے بعد سلام پھیرتے اٹھ کے چلے جا رہا ہوں. پوچھا کیا بات ہے کیوں جاتے ہو؟ تو عرض کرنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام، یہ زمانہ درخت پھل دینے کا زمانہ ہے، ہمیشہ سال بھر نہیں جاتا میں ایسا، یہ زمانہ درخت پھل دینے کا زمانہ ہے. میرے پڑوس میں جو شخص ہے اس کے آنگن میں ایک درخت ہے کھجور کا، اس کی ساری ٹہنیاں وہ جھک کر کے میرے صحن میں جھکی ہوئی ہیں، پتہ جھاڑ کیوں رہتا ٹہنیاں جگہ جگہ. تو رسول اللہ میں صبح جلدی سے چلے آتا ہوں کہ میرے بچے اٹھنے سے پہلے میں جلد پہنچ جاؤں، کہ ایسا نہ ہو جائے کہ وہ جو کھجور پکے ہوئے ہیں پھل دے رہا ہے درخت نیچے گر جائیں اور میرے بچے اٹھا کر اسے کہیں کھا نہ لیں. یہ میرے انگن میں پڑے میرے، تیرا جھاڑوں گا کس کا جھاڑوں گا، میرے انگن میں پڑے میرے. ہمارا معاملہ ایسا ہے، اٹھا کر تو دیتے نہیں، اٹھنے سے پہلے انہوں نے تو پہلے دن سے نہیں گرنا اور وہ یا تو ٹہنی کہاں دیتا، یا نہیں تو اگر ٹہنی اگر گئی ہے تو تب بھی وہ پکے ہوئے گرے تو دینا دے، پہلے تو نیچے اٹھا لاتا کیا تو کرتا، وہ انتظام کر لیتا. انہیں کیا کرتا نہ کھول اٹھنے سے پہلے جھٹ نکالا کھالے چھڑی ہو. مگر یہ ہمارا معاملہ ہے. حضرت ابو دجانہ عرض کرتے ہیں کہ رسول اسلام میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میرے بچے اٹھیں بیدار ہو جائیں، میرے پہنچنے سے پہلے کہیں وہ اٹھا کر کھا نہ دیں، اس لیے میں اسے کیا کرتا ہوں، اسے پہلے اٹھا کر کے جمع کر رکھ دیتا ہوں اور وہ میرے پڑوسی کو پہنچا دیتا ہوں. اب یہ معاملہ
کئی دنوں تک چلنے والا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایسا اٹھ کر جانا بھی مناسب نہیں سمجھا اور کہنے چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ دیر سے جائیں اگر وہ کھا لیں تو کوئی بات نہیں, یہ بھی بات نہیں تھی. تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پڑوس کو بلایا, کہا کہ تم اس درخت کے ٹہنی کے بدلے میں جنت میں ایک درخت لے لیں اور اس ٹہنی کے پھل ان کو کھانے کی اجازت دے دیں. بعض بڑے رہتے, سننے والے بھی رہتے, بعض نہیں سننے والے رہتے. ایسے تو صحابہ وہ ہیں جو جان فدا کرنے والے ہیں. صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جان فدا, مال فدا, دنیا کی ساری دولت فدا. غالباً وہ منافق تھا تو کہا کہ نہیں ہو سکتا. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ فلاں علاقے میں 10 جھاڑ لے لو, اس کے بدلے میں جھاڑ بھی دے دو. تو عزیزان محترم, بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اسلاف ایک کھجور بھی اگر ہمارا ہم نہیں بلکہ ہمارے بچے کھا لیں, اسے پسند نہیں کرتے کہ یہ ہمارا نہیں ہے, یہ حلال نہیں ہے, غلط طریقے کا ہے. آپ کیا نہیں جانتے حضرت پیرانی پیر کے والد بزرگوار نے بہتے ہوئے پھل اٹھا کر کے بھوک کی شدت میں اٹھا کر کے کھا لیا, حکمت تھی, مگر اس کی پاداش میں, اس کی معافی میں آپ نے سالوں اس باغ کی رکھوالی کرنے کو منظور کیا. کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ معافی کے بغیر میں آگے چل بسوں. عزیزان محترم, یہ ہمارے اسلاف ہیں. عزیزان محترم, حضرت ابراہیم بن ادھم, آپ نے نام سنا, بہت پائے کے بزرگ ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے ہم زمانہ ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے جب کے ساتھ بیٹھا اٹھا کرتے تھے, ان کی صحبت میں رہا کرتے تھے. حضرت جنید بغدادی جن کے بعد والے ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں, حضرت ابراہیم بن ادھم وہ مقام والے تھے. عزیزان محترم, ابراہیم بن ادھم آپ کو سناؤ کہ وہ ایسے اللہ والے ہیں. دنیا میں تاریخ اسلام میں 2 ایسے اللہ والے ملتے ہیں جنہوں نے دنیا کی سلطنت کو ڈاک مار کر کے. ابراہیم بن ادھم ایک بادشاہ, مگر اللہ نے جب انہیں ان کا رخ موڑ دیا تو سلطنت کو ٹھوکر مار کر نکل گئے. یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کچوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جو بادشاہ وقت تھے, سمنان کے بادشاہ تھے, مگر اللہ نے آپ کو ذہن سازی کی, راستہ ہی بدل دیا, کہا سلطنت کو ٹھوکر مار دیا. یہ 2 ایسے اللہ والے ہیں. ابراہیم بن ادھم کو کسی نے دیکھا, بادشاہ وقت تھے, ٹھاٹ باٹ کی زندگی تھی, مگر درویشیوں کا راستہ اختیار کر لیا. اللہ اللہ کہنے لگے, اللہ اللہ کہنے لگے, بادشاہ کو چھوڑ دی. دریا کے کنارے بیٹھے کچھ سی رہے ہیں. لوگوں نے دیکھا کہ اس زمانے کو بھی دیکھا تھا کہ کہا دیوانہ ابراہیم بن ادھم دیوانہ ہو گیا ہے. کتنی ٹھاٹ باٹ کی زندگی تھی, کیسے اس کا حکم چلتا تھا, کیسا اس کا فرمان چلتا تھا, کیسی سلطنت بادشاہ تھی اس کی. یہ فقیر درویشی کپڑے سیدھے بیٹھا ہے, عجیب ہو گئی. جا کے بولے کیا میاں کیا حال ہے, کیا کر لیے تم؟ وہ بھی ان کے زمانے کے تھے. کہا کیا کر لیے بابا؟ تو آپ نے اپنے سوئی جو سی رہے تھے اس کو نکال کر کے دریا میں پھینک دیا اور کہا کہ اے دریا کی مچھلیوں میری سوئی مجھے دے دینا, اے دریا کی مچھلیوں میری سوئی مجھے دے دینا. تو دریا کے مچھلیوں نے سونے کی سوئیں لے کر کے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئی. کہا کہ یہ میری نہیں ہے, یہ میری نہیں ہے, یہ میری نہیں ہے. ایک چھوٹی سی مچھلی آپ کی سوئی لے کر حاضر ہوئی تو کہا ہاں یہ میری ہے. تو ان کی طرف رک کر کے ارشاد فرمایا کیا وہ سلطنت بہتر تھی کہ یہ سلطنت بہتر ہے؟ وہ بھی اللہ کے بندوں پر حکومت تھی, یہ بھی اللہ کے بندوں پر حکومت ہے, مگر یہ سلطنت اللہ کی عطا کردہ ایسی ہے کہ یہاں جانوں پر نہیں بلکہ دلوں پر حکومت ہوتی ہے. وہ ابراہیم بن ادھم ہیں. بیت المقدس میں آپ رات میں قیام فرماتے ہیں. ذکر کیا گیا کہ آپ کی سیرت میں کیا آپ رات میں قیام فرماتے ہیں, اگرچہ کہ وہاں کسی کے لیے قیام کی اجازت نہیں ہوتی ہے. تو ایک رات آپ نے قیام کیا, کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ والوں کی جماعت ہے, ان میں ایک پیر باصفا ہیں اور ان کے ساتھ کچھ گفتگو ہو رہی ہے, فلاں فلاں فلاں. تفصیل بات سے مختصر عرض کروں کہ ان میں سے ایک, ان شاگردوں میں سے ایک نے کہا, شاگرد بھی پہنچے تھے, عرض کیا حضرت ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اس مسجد میں, بیت المقدس میں, اس مسجد میں ہماری جماعت سے ہٹ کر کے کوئی اور ایک شخص ہے. ہماری جماعت ہے, آپ کے شاگردین ہیں, آپ کے مریدین ہیں, آپ ہمارے امام ہیں, ہماری جماعت کے علاوہ کوئی ایک اور ہے.
تو حضرت نے فرمایا کوئی اور نہیں وہ ابراہیم بن ادھم ہے وہاں جہاں چھپے بیٹھا ہے. تو انسان محترم بتلایا گیا کہ وہ ایسا ہے کہ اس کی عبادت میں اسے لذت نہیں ملتی ہے, اسے عبادت میں اسے حلاوت نہیں ملتی ہے. تذکرہ کیا تو انسان محترم مختصر عرض کروں, ابراہیم بن ادھم وہاں سے نکلے آیا, آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگے حضرت یہ بتائیں کہ لطف کیوں نہیں آتا. تو ارشاد فرمایا کہ ابراہیم اگرچہ کہ تیرا لقمہ تو خیال کرتا ہے, تو یہ جستجو کرتا ہے کہ تیرا لقمہ حلال کا ہی ہو, مگر تو نے مکہ کی سرزمین پر ایک مرتبہ تو نے کھجور خرید رہے تھے. خریدنے کے دوران ہمارے پاس بھی ہوتا ہے منڈی میں ٹماٹے مرچاں پیازاں خریدنے آتے نہیں, بیچنے آتے, ہمیں کیا کرتے ہیں گرا کو ایک گرا دو ڈال لیتے, ایک گرا تو چار تین ڈال لیتے. تو حضرت جب کھجور لیے تو اتفاق سے کھجور گر گیا. تو حضرت فرما رہے ہیں کہ تم نے, ابراہیم بن ادھم کو فرما رہے ہیں کہ تم نے اس کھجور کو یہ سمجھا کہ کھجور میرے تول کا ہے, جبکہ وہ تیرے تول کا نہیں تھا بلکہ وہ اس کی بنڈی والے کا تھا. تو نے اس کو اٹھا کر کے تو نے اسے کھا لیا, اپنے اس میں جما لیا ہے. تو وہ کھجور ایک کھانے کی وجہ سے, حرام طریقے سے نہیں بلکہ میرا ہی سمجھ کر کے اٹھا کر کے اس نے اپنے اس میں جمع کر کے کھا لیا, اس کی وجہ سے تیری عبادت میں لذت نہیں, حلاوت نہیں. تو انسان محترم یہ اللہ والے جب ہیں تو آج ہمارا معاملہ تو عجیب ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں, دعا کرتے ہیں کہ حلال رزق, ہم دعا کرتے ہیں مگر دعا مقبول اس وقت ہوتی ہے ہمارا لقمہ حلال کا ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں طیب چیزوں کو حاصل کرنے اور طیب چیزوں کو, پاکیزہ چیزوں کو استعمال کرنے اور حلال روزی کھانے کی ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے. اور ہمارے مولا کریم تو اپنا فضل فرما, تو کرم فرما, ہمیں اپنی خاص عنایتوں سے مالا مال فرما, ہمیں حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرما, ہمارے حلال روزیوں میں برکتیں عطا فرما, ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما, ہمیں نیک اعمال میں حلاوت عطا فرما, لطف عطا فرما. حبیب پاک نے مشتاق اسلام بن علی پاک کے سب دنیا اور آخرت کی سرخوری نصیب فرما. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.